السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، ان کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہوتی ہے کیا یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے، اور فرض نماز کے بعد دعا کرنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے، اور بہت سی احادیث میں فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اب جب ہر آدمی فرض نماز کے بعد دعا مانگے گا تو اجتماعی شکل تو خود بخود پیدا ہو جائے گی، لہذا یہ کہنا صحیح ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کیا قسطوں پر موٹر سائیکل خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے، یعنی تھوڑی تھوڑی رقم دے کر کے؟ اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، قسطوں پر کوئی بھی کسی بھی چیز کو خریدنا جائز ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل ہو یا اور کوئی چیز ہو، قسطوں پر اس کو خرید سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ جو بھی معاملہ طے ہو اس کو ایک ہی مجلس کے اندر طے کر لیا جائے، یعنی شروع میں اس بات کو طے کر لیا جائے کہ نقد اتنی ہے اور قسطوں پر اگر لی جائے تو اتنے میں ہے، اور اس کے اندر یہ بھی شرط ہے کہ اگر کسی مہینے کسی قسط کی ادائیگی میں کچھ تاخیر ہو جائے تو اس پر کچھ اضافی رقم نہ لی جائے۔ تو اس طرح اگر معاملہ طے کیا جائے تو قسطوں پر خرید و فروخت کرنا جائز ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز ہو۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں مفتیان اکرام اس مسئلے کے بارے میں، اگر کوئی مسلم مستری کسی غیر مسلم کے یہاں گھر بنائے اور وہ مورتیاں بنوائے تو کیا یہ مورتیاں بنانا اس کے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اس صورت میں غیر مسلم کے یہاں تعمیر کرنا تو جائز ہے، چاہے وہ گھر ہو یا کوئی بھی چیز ہو، دکان ہو، مکان ہو، اس کی تعمیر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن مورتیاں بنانا یا کوئی بھی تصویر بنانا، تعمیر کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ مورتیاں بنوائے یا مورتیوں کے علاوہ کوئی دوسری تصویر بنوائے، یہ جائز نہیں ہے، اس کو تعمیر کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا آپ جو ہے اس کے گھر کی، دکان کی، مکان کی یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی تعمیر کر سکتے ہیں، لیکن مورتیوں کی اور تصویر وغیرہ کی تعمیر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب، مرد کا پیر کے نیچے والے حصے میں یعنی کہ تلوے میں مہندی لگانا کیسا ہے؟ دیکھیے، مردوں کے لیے ہاتھ اور پیروں کے اندر مہندی لگانا مکروہ ہے، اور اگر کوئی مرد زینت کے لیے ہاتھوں کے اندر یا پیروں کے اندر مہندی لگائے تو یہ بالکل درست نہیں ہے، خواتین کی مشابہت کی بنا پر۔ البتہ کسی عذر اور مجبوری کی حالت میں، یعنی علاج کے طور پر ہاتھوں میں اور پیروں میں مہندی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی جیسا کہ اگر ہاتھوں میں، پیروں میں خشکی ہو رہی ہے یا کھجلی ہو رہی ہے، بہت زیادہ خارش ہے، یا اور کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے مہندی لگانی پڑ رہی ہے، تو بطور علاج کے ہاتھوں میں، پیروں میں مہندی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ پیروں میں ٹھنڈک کے لیے پیروں کے تلووں پر مہندی لگاتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف ٹھنڈک حاصل کرنا ہوتا ہے، لہذا یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن مرد کے لیے، زینت کے لیے ہاتھوں میں، پیروں میں مہندی لگانا یہ خواتین کی مشابہت کی بنا پر یہ درست نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ رات کے وقت درخت کے نیچے سائے میں، چارپائی یا چوکی پر خود یا اہل و عیال کو سونا یا عبادت کرنا کہاں تک درست ہے؟ شریعت کے مطابق جواب مرحمت فرمائیں۔ درخت کے نیچے سونا، چاہے وہ رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، خود سونا یا اپنے بچوں کو سلانا یا کسی دوسرے کو سلانا یا اس کے نیچے عبادت کرنا، یہ بالکل جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، میں 1 سال سے الگ ہوں، ساس سسر کی 13 سال خدمت کی، مگر وہ اب چھوٹے دیور کے پاس ہیں، یہاں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ لیکن وہ نہیں آتے، مجھے وہاں جگہ تنگ ہو رہی تھی، اس لیے وہاں سے آنا پڑا، اور میرا ارادہ ابھی ان کی خدمت کرنے کا ہے، تو کیا اس پر مجھے قیامت کے دن کچھ پکڑ ہوگی؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، برائے مہربانی میری اصلاح فرمائیں۔
شادی کے بعد آپ نے 13 سال اپنے ساس سسر کی خدمت کی ہے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، ثواب کی بات ہے، انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر اب ساس سسر آپ کے پاس نہیں آ رہے ہیں، وہ دوسرے بھائی کے پاس چلے گئے ہیں، تو وہاں رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ کا یہ سمجھنا کہ وہ دوسرے کے پاس چلے گئے، ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں، اس پر ہم سے قیامت کے دن پکڑ ہوگی، یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ان کا اختیار ہے، اگر وہ کسی دوسرے بھائی کے پاس رہنا چاہ رہے ہیں وہاں رہ سکتے ہیں، آپ کے پاس آنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو اپنے پاس بلا رہے ہیں اور وہ آپ کے پاس نہیں آ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس پر آپ کی کوئی پکڑ نہیں کی جائے گی۔ بس آپ کے دل کے اندر ان کی طرف سے کوئی بغض، کینہ، حسد نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کے دل میں ہر وقت ان کی خدمت کی نیت ہونی چاہیے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے پاس لا کر ہی خدمت کریں، اگر وہ کہیں دوسری جگہ پر رہتے ہیں تو آپ وہاں جا کر بھی ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ آپ کے پاس نہیں آ رہے ہیں، کہیں اور رہ رہے ہیں، تو اس پر آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی قیامت کے دن، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے ہر ممکن طریقے سے ان کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس جائز ہے یا نہیں، اس کی کمائی درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے، نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس یا ملٹی لیول مارکیٹنگ بزنس یہ شریعت کی نظر میں ناجائز ہے، یہ تجارت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے اندر شرعی طور پر کچھ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور انہی خرابیوں کی بنا پر علماء نے اس تجارت کو ناجائز کہا ہے۔ مثال کے طور پر اس تجارت کے اندر اصل چیز مصنوعات کو اور اشیاء کو بیچنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اصل چیز ممبر سازی کے ذریعے کمیشن در کمیشن پیسہ کمانا مقصد ہوتا ہے، جو کہ جوئے کی ایک شکل ہے، جوئے کی شکل پائی جاتی ہے اس کے اندر۔ یعنی آپ جوئے میں پیسہ لگائیں اور پیسہ لگانے کے بعد اس بات کا بھی امکان رہتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی حاصل نہ ہو، اور اس بات کا بھی امکان رہتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ پیسہ حاصل ہو جائے۔ تو اس نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، اگر مطلوبہ پوائنٹ حاصل نہیں ہو سکے تو کچھ نہ ملنے کا امکان ہے، اور اگر بہت زیادہ پوائنٹ حاصل ہو گئے تو بہت کچھ مل جانے کا امکان ہے۔ تو یہ ایک جوئے کی شکل اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ممبر کو جو دلالی کی کمیشن کی جو اجرت ملتی ہے، وہ اس کے ماتحت جو ممبر ہوتے ہیں ان کی محنت کے ساتھ مشروط ہوتی ہے۔ وہ ممبر جو محنت کریں گے تو اس کا کچھ فیصد اس ممبر کو، اوپر والے ممبر کو ملے گا، جو کہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ لہذا شرعی طور پر چند خرابی اور مفاسد کی بنیاد پر نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کرنا یا ملٹی لیول مارکیٹنگ کرنا، اس کو علماء نے ناجائز کہا ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ ناجائز کاروبار ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے جائز کاروبار ہیں، ان کو کرنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بڑے شہروں میں مکان کرائے پر لینے دینے کا بہت رواج ہے، اسی میں ایک ہیوی ڈپازٹ پر مفت یا کم کرائے پر مکان کرائے پر لینے دینے کا طریقہ بھی متعارف ہے۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ اس ہیوی ڈپازٹ پر مفت یا متعارف کرائے سے مثلاً کرایہ 50,000 ماہانہ ہے، لیکن ہیوی ڈپازٹ پر 1,000 ماہانے پر رہائش کے لیے مکان لینا دینا درست ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ دیکھیے، ہیوی ڈپازٹ دے کر کے مفت میں رہائش کے لیے مکان لینا یا متعارف کرائے سے کم پر کرایہ داری کا معاملہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیوی ڈپازٹ کے نام پر جو مالک کو جو رقم دی جاتی ہے، شریعت کی نظر میں یہ رقم قرض کے حکم میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مالک مکان مفت میں مکان کو یا دکان کو رہائش کے لیے دے دیتا ہے، یا متعارف کرائے سے کم پر ایک تھوڑا بہت معمولی کرایہ طے کر کے وہ دکان کو یا مکان کو کرائے پر دے دیتا ہے، یہی وجہ ہے۔ تو یہ جو ہیوی ڈپازٹ کے نام پر جو رقم دی جا رہی ہے، دراصل یہ شریعت کی نظر میں یہ قرض ہے، قرض کے حکم میں ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے
کہ جو قرض اگر کسی کو دیا جائے تو اس کے بدلے میں مقروض سے کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ مقروض سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ہیوی ڈپوزٹ دے کر کے مفت میں کسی مکان یا دکان کو رہائش کے لیے لینا یا متعارف کرائے سے کم پر کرایہ طے کر کے لینا، یہ شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، عدت میں عورت کسی مکان کے اندر ایسی جگہ بیٹھی ہوئی ہو جہاں سے آسمان نظر آ جائے تو اس میں عورت گنہگار ہوگی یا نہیں؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ عدت میں عورت آسمان کو نہیں دیکھ سکتی، کیا یہ مسئلہ صحیح ہے؟ اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ عدت کے اندر عورت مکان کے کسی بھی حصے میں رہ سکتی ہے، مکان چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، عورت کہیں بھی جا سکتی ہے، چاہے وہ اپنے کمرے میں رہے، باہر صحن میں رہے یا اس سے باہر جو صحن ہوتا ہے وہاں رہے، یعنی گھر کی چہار دیواری کے اندر وہ کسی بھی حصے میں جا سکتی ہے، رہ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ عدت کی حالت میں آسمان کو دیکھنا درست نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جیسا کہ سائل نے بھی پوچھا ہے، کہ عورت کے لیے عدت کے دوران آسمان کو دیکھنا یا گھر کی ایسی جگہ پر آنا کہ وہاں سے آسمان نظر آ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ عورت عدت کی حالت میں گھر کے کسی بھی حصے میں جا سکتی ہے، باہر بھی جا سکتی ہے، یعنی گھر کے صحن میں بھی آ سکتی ہے، جہاں سے اس کو آسمان نظر آ جائے، آسمان بھی دیکھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر جو یہ مشہور ہے کہ عدت کی حالت میں آسمان کو نہیں دیکھنا چاہیے یا گھر کے صحن میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ آسمان نظر آتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو گھر کے کسی کمرے میں کونے میں اعتکاف کی طرح اس کو بٹھا دیا جائے۔ ہم نے بھی بعض جگہ پر دیکھا کہ عورت کو عدت کی حالت میں گھر کے کسی ایک کمرے میں چادر ڈال کر کے اس کو بالکل اس طرح بنا دیا جاتا ہے جیسا کہ اعتکاف کی حالت ہوتی ہے۔ اب وہ 24 گھنٹے اسی جگہ پر رہتی ہے، بس اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلتی ہے، مطلب مثلا استنجا وغیرہ کے لیے، نماز کے لیے، باقی وہ 24 گھنٹے اپنی اسی میں گزارتی ہے۔ یہ عدت کا یہ تصور جو لوگوں کے اندر اور سماج اور معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ عدت کا مطلب اعتکاف کرنا نہیں ہوتا ہے۔ عورت جو ہے گھر کے کسی بھی حصے میں رہ سکتی ہے، گھر کے کمرے میں، گھر کے صحن میں، باہر، پورے گھر میں جہاں چاہے آئے جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا عدت کے اندر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عورت کو ایک کونے میں قید کر دیا جائے، یہ بالکل غلط تصور ہے۔